تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 103 سے لے کے 106 4 آیت پڑھنے والے ہم. آیت نمبر 103 سورہ کہف. Shall we tell you the greatest losers in respect of their deeds? اللہ کہہ رہا ہے سے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہو کہ کیا ہم بتائیں تمہیں کہ سب سے بڑا جو خسارے والا ہے، اخسرین، سب سے بڑا لوزر اپنے اعمال کی وجہ سے کون ہوگا؟ کون ہوں گے مطلب وہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے اتنے بڑے خسارے والے ہوں گے، یعنی کہ لوزر ہوں گے، اور وہ بھی گریٹسٹ لوزرز. تو اپنے اعمال بھی کیے تم نے، لیکن تم کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملا، کوئی بدلہ نہیں ملا، اس لیے کہ تمہارے اعمال کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ ہے گڑبڑ، غلط کیا ہے تم نے کچھ، جس کی وجہ سے وہ اعمال کو کرنے کے باوجود بھی تم خسارے میں آ گئے ہو اور بہت بڑے لوزر بن گئے ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے کیا ہم بتائیں تمہیں. آیت نمبر 104. Those whose efforts have been wasted in this life. دنیا کی زندگی کے اندر ان کے جو بھی ان کے مطلب کوششیں ان کی تھی، جو صحیح ان کی صحیح اور کوشش، وہ سب کی سب بیکار گئی. While they thought that they were acquiring good by their deeds. لیکن وہ لوگ تو ایسا سمجھ رہے تھے، دھوکے میں تھے وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ تو بہت ہی اچھے اعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت کچھ اچھائی اور بھلائی مل رہی ہے، ان لوگوں کو بہت سارا گڈ مل رہا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ ان کا سمجھنا ہے. آیت نمبر 105. They are those who deny the ayat of their Lord and the meeting with him. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور اپنے رب سے اس سے ملاقات کا بھی انکار. آیت کا انکار، رب سے ملاقات کا انکار. کیونکہ اگر تم کو یقین ہے تو پھر تم کو یقین اگر ہے کہ تمہاری رب سے ملاقات ہونے والی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم آیت کا بھی انکار کرو، اس کی ملاقات کا بھی انکار کرو، اور اعمال ایسے کرو جس کو کرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنا اور بھی بڑی حماقت ہوگی، کیونکہ وہاں پر تم کو کھلم کھلا بتایا جائے گا کہ تم نے کیا غلط کیا ہے. تو انسان جب ملاقات بھی کرنے کا یقین ہوئے گا تو اچھے اعمال کرے گا نا، سچ مچ کے اچھے، دکھاوے کے اچھے نہیں، جھوٹ موٹ کے اچھے نہیں. So their works are in vain. ان کے تمام جو بھی انہوں نے کیے تھے کام وہ سب بیکار گئے، ہبط ہو گئے. And on the day of resurrection، اور قیامت کے دن، we shall assign no weight for them، ہم ان کے کوئی بھی کام کے لیے ان کو کچھ بھی وزن نہیں دیں گے. یعنی کہ ترازو جو ہوتا ہے، اسکیل، اس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے، وہ وہاں پر آلریڈی سیٹ اپ کیا ہوا نہیں ہے، اس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے. جب ہر بندہ آئے گا تو اس کے لیے اسکیل کو منگوایا جائے گا، سیٹ اپ کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے اندر وزن کیا جائے گا اس کے اعمال کا. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ اس کے اعمال کا اس کو کوئی بھی وزن ہم نہیں دیں گے، کیونکہ سوچو کہ ایک انسان جو ہے اس میں ایمان ہی نہیں تھا، نہ اللہ کی آیت پہ ایمان، نہ اللہ سے ملاقات پہ ایمان، آخرت کا کوئی یقین، کچھ بھی نہیں. تو اب بغیر ایمان والے کے اعمال کا وزن کرنے کا کوئی مطلب بھی ہوتا ہے کیا؟
یعنی جس کے پاس ایمان ہی نہیں تھا اس کے اعمال کو وزن کیوں کرنا پڑے؟ کیوں کریں گے؟ اسی لیے اس کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا انسان جس کو اللہ کی آیت پر بھی کوئی ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہوتا تو وہ ایک بھی آیت کا انکار کرتا، ایک بھی آیت کو رد کرتا کہ مجھے یہ آیت نہیں سوٹ ہو رہی اس لیے میں نہیں مانوں گا یہ بات. کیونکہ جب تم اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو وہ آیت کو ماننا ہی نہیں ہے، اور تم آرام سے اس کو کراس مار دیتے ہو کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، سوری. تو پھر اللہ ایسے بندے کے چاہے وہ کتنے ہی قربانیاں کرے، کتنے ہی حج کرے، یا پھر وہ کتنی ہی نیکیاں سوچے کہ میں نے یہ نیکی کیا، میں نے وہ نیکی کیا، لیکن اب اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے نا. اسی لیے اللہ اس کے لیے نہ اسکیل کو سیٹ اپ کرے گا اور نہ ہی اس کا کچھ وزن کیا جائے گا، کیونکہ وزن ہونے والا ہے ہی نہیں. تو گئے نا اس کے سارے اعمال کھڈے میں، ہبت ہو گئے. آیت نمبر 106، that shall be their recompense, hell، اور ان کا بدلہ ہوگا، ان کا جو اجر، جزا جس کو کہتے ہیں، وہ جہنم ہوگی. because they disbelieved، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، and took my ayat and my messengers for just، کیونکہ انہوں نے میری آیت، میری اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر، اللہ نے جو اپنے لیے کہا کہ میری آیت اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے. کہ جب انسان آیت کے لیے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے سمجھے، ابھی چلو نہیں کیے کیا کرنے کا، اور رسولوں کی بات تو وہ بھی تم نے، حدیث بھی تم نے مذاق اڑا دیا. تو اللہ یہاں پر خود اپنے پر لے رہا ہے کہ میری آیت اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تم نے، تو یعنی وہ تم نے کفر کیا. اور اس سے اوپر کی آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ تم نے، یعنی تمہاری کوئی بھی چیز کا اس لیے وزن نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی ہے کہ آیت یعنی وہ جو ہماری آیت کا انکار اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار. تو کفر الگ الگ طرح کے کفر ہے. The greatest losers in respect of their deeds، سب سے بڑے خسارے والے لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے اتنے بڑے خسارے میں آئے. Al-Bukhari recorded from Amr that Mus'ab, who said, radiyallahu anhu, I asked my father، کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، میننگ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان سے جب پوچھا اباؤٹ اللہ سیئنگ، کہ اللہ نے جب یہ کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، say shall we tell you the greatest losers in respect of their deeds، تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا اپنے والد سے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ کہو کہ ہم بتائیں، shall we tell you، کہ ہم بتائیں تمہیں کہ سب سے بڑا خسارے میں کون ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے. انسان سوچتا کہ اعمال کی وجہ سے خسارے میں، یعنی اعمال بھی ہے اس کے پاس اور وہ خسارے والا بھی ہے. تو پوچھا کہ آر دے دا حروریہ ہی سیڈ، تو کہا کہ کیا وہ حروریہ ہے؟ He said no, they are the Jews and Christians. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو یہودی اور نصرانی ہیں. تو اس کا پوائنٹ نمبر 1، ایز فار دا جوز، کیونکہ یہودی کی اگر بات ہے تو they disbelieved in محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے. اور نمبر 2 جو ہے وہ ہے ایز فار دا کرسچنس، اور نصرانی لوگ جو ہے they disbelieved in paradise، انہوں نے جنت کا ہی انکار کیا، کفر کیا اس کا،
یہاں یعنی جوز نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, کفر کیا. یہاں پر کرسچنوں نے جنت کا انکار کیا اینڈ سیڈ دیٹ دیر از نو فوڈ اور ڈرنک دیر, کہ وہاں پر کوئی کھانا پینا ہے ہی نہیں. اور 3 نمبر میں دا حروریہ are those who break Allah's covenant after ratifying it. کہ اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ایک بڑا گاڑھا کووننٹ, وعدہ, جس کو وہ توڑ دیتے ہیں. سعد used to call them الفاسقین. تو جو سعد ہے وہ ایسے یہ لوگوں کو کہتے تھے فاسقین, یعنی کرپٹ لوگ. فسادی یعنی فاسق. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, یعنی حضرت علی اینڈ الضحاک اینڈ ادر سیڈ, یہ لوگوں کا کہنا ہے دے آر دا حروریہ, کہ وہ حروریہ لوگ ہیں. So this means that according to Ali radiyallahu anhu, may Allah be pleased with him, this ayah includes the Haruriya. کہ یعنی اس آیت کے اندر جس کے بارے میں بات ہو رہی وہ حروریہ لوگ ہیں, just as it includes the Jews and Christians and others. جیسے کہ اس کے اندر یہودی, نصرانی اور دوسرے لوگ بھی اندر شامل ہیں. This does not mean that the ayah was revealed concerning any of these groups in particular. یہ سب ضرور اس کے اندر آتے ہیں, یعنی یہ حضرت علی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سب لوگ ضرور اس کے اندر آتے ہیں, لیکن یہ لوگوں کی وجہ سے یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی. کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ جو یہاں پر ہے کہ this does not mean that the ayah was revealed concerning any of these groups in particular. It is more general than that. کیونکہ یہ اس سے بھی یعنی کہ مطلب سب کے لیے ہے, سب کے لیے زیادہ تر ہے جو بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. Because the ayah was revealed in Makkah. کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مکہ میں ریویل ہوئی تھی, اس لیے کہ یہ سورہ کہف ہے جو قریش نے سوال کیا تھا, اور وہاں پر تو سورہ مکہ سورہ کہف مکہ میں نازل ہوئی تھی. اور مکہ کے اندر before the Quran addressed the Jews and Christians, کیونکہ قرآن نے ابھی یہودیوں اور کرسچنوں کو ایڈریس ہی نہیں کیا تھا. And before the خوارج existed at all, کیونکہ خوارج جو تھے وہ تو ان کا وجود بھی نہیں تھا تب. تو اسی لیے یہ ان میں سے کسی کے اوپر بھی یہ آیت نازل ہو یعنی ان کی وجہ سے, تو یہ بات نہیں ہے. So the ayah is general and refers to everyone who worships Allah in a way that is not acceptable. اللہ کی بندگی جو لوگ بھی کر رہے اس طرح سے جو اللہ کے لیے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. یعنی بندگی تو ہر بندہ کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی میں صحیح ہوں, لیکن اللہ کے پاس اس کی بندگی قابل قبول نہیں ہے. تو ہر اس بندے کے لیے ہے, کیونکہ نہ تو یہ جب یہ جو آیت ہے یہ جو نازل ہوئی ہے یہ اس وقت نازل ہوئی نا مکہ میں, کہ جب تو نہ تو مطلب نہ تو یہودیوں سے ایڈریسنگ ہو رہی تھی نہ تو کرسچنوں سے ہو رہی تھی, اور خوارج کا تو وجود بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ جنرل ہے اور ہر اس بندے کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی تو کر رہا ہے لیکن اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے. thinking that he is right in doing that, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت صحیح جا رہا ہوں, میں بہت صحیح سب کچھ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, and that his deeds will be accepted, کہ ہاں میرے اعمال سب جو ہے میں نے کتنے اچھے یہ اعمال کیے پھر میں نے وہ اعمال کیے تو میرے یہ سارے اعمال جو ہیں وہ برابر قبول ہوئیں گے اللہ کے پاس, ایسا سمجھ رہے ہیں وہ. But he is mistaken. غلطی ہے ان کی, چاہے وہ جو بھی ہو, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, جو بھی ہے اس کی یہ غلطی ہے بہت بڑی. But he is mistaken and his deeds will be rejected.
اور اس کے تمام اعمال جو ہے وہ رد کر دیے جائیں گے, ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. ایز اللہ سیز, جیسے کہ اللہ نے کہا. اللہ نے کہا اپنی سورہ غاشیہ آیت نمبر, سورہ نمبر 88 آیت نمبر 2, 3, 4, 3 آیت ہے سورہ غاشیہ کی. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. Some faces that day will be humiliated, laboring, weary, یعنی کہ مطلب they will enter in the hot blazing fire. کچھ چہرے اس دن ہوں گے بہت ہی ذلیل و خوار. خاشعہ, یہ سورہ وہی ہے سورہ غاشیہ کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ, کہ غاشیہ والوں کی خبر آ گئی کیا تمہارے پاس؟ تو کون ہے یہ؟ وجوہ یومئذ خاشعہ, ان کے چہرے اس دن ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے. خاشعہ. عاملۃ ناصبہ, اور بہت ہی ان کے اوپر سخت ایسی مشقت ہوگی کہ ان کو وہ توڑ دینے والی, یعنی کہ مطلب ناصبہ کہ ان کو ایسے تھکان کر دینے والی. لیبرنگ, weary, they will enter in the hot blazing fire. تسلا نارن حامیہ, اور وہ داخل کر دیے جائیں گے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر. سوچ لو. پھر ہے نیکسٹ ہے سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. And we shall turn to whatever deeds they did, and we shall make such deeds as scattered, floating particles of dust. اور ہم ان کے تمام اعمال جو ہے اس کو وہ کر دیں گے ہم, یعنی کہ and we shall turn to whatever deeds they have done, ان کے اعمال کو ہم بدل دیں گے. اینڈ وی شال میک, اور بنا دیں گے ان کے اعمال کو بکھرے ہوئے مٹی کے, ڈرٹ کے پارٹیکلز, یعنی کہ جو مٹی کی جو چورا جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہے, یعنی کہ مطلب ڈسٹ جیسے ہوا میں اڑتی ہے ریت کی مانند, ویسے پھیلی ہوئی ریت بنا دیں گے ہم ان کے اعمال کو, جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے اعمال کیے ہیں. اس سے تو ہمیں تو اللہ بہت شاباشی دے گا, بہت بولے گا آ جاؤ میری جنت میں. غلط فہمی کا شکار. پھر ہے سورہ نمبر 24 سورہ نور آیت نمبر 39. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبوہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. As for those who disbelieved, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, their deeds are like a mirage in a desert. ریگستان میں دور سے جو سراب دکھائی دیتا ہے کہ ارے وہ پانی چمک رہا ہے وہاں پر, ان کے اعمال ایسے ہوں گے. دور سے ریگستان میں جیسے پانی چمک رہا ہوتا ہے ویسے مراج جو دکھائی دیتا ہے ویسے ان کے اعمال ہوں گے. The thirsty one thinks it to be water. تو جو بہت پیاس سے مرے جا رہے ہیں ان کو لگے گا ہو پانی ہے وہاں. Until he comes up to it, کہ جب وہ چلتے وہاں پہنچے گا مرتے کھپتے, he finds it to be nothing. مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, سراب, دھوکا نہیں, کچھ بھی مراج, دھوکا. تو ان کے اعمال کے لیے بھی ان کو یہی دھوکا ملے گا. وہ سمجھیں گے ہمارے اتنے سارے اعمال ہیں, اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو بچائے ایسا ہونے سے. اینڈ ان دس آیا اللہ says, پھر اللہ نے کہا
قل کہو هل ننبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں سے shall we tell you meaning shall we inform you کیا ہم تمہیں بتائیں بالاخسرین اعمالا the greatest losers in respect of their deeds ان کے اعمال کے اندر یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے جو سب سے بڑے خاسرین جو لوگ ہیں وہ کون ہیں الخاسرین اللہ کہہ رہا بتائیں ہم then Allah explains who they are پھر اللہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں and says الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہ لوگ those whose efforts have been wasted in this life اس دنیا کی زندگی کے اندر ان کے تمام اعمال جو ہے وہ پورے کے پورے ویسٹ ہو گئے ختم ہو گئے ہبت ہو گئے meaning they did deeds that do not count انہوں نے ایسے اعمال کیے جس کی کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی گنتی نہیں کی جا سکتی یہ اعمال ایسی اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں جس کی کوئی گنتی ہی نہیں کی جا سکتی یعنی they are just like zero deeds that are not in accordance with the prescribed way that is acceptable to Allah اللہ نے جس طرح سے قرآن میں بتایا اس طرح سے اس کے مطابق ان کے اعمال نہیں تھے اسی لیے اللہ کو وہ قابل قبول نہیں ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا while they thought that they were acquiring good for their deeds جبکہ وہ اس دھوکے میں تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو اپنے جو بھی اعمال کر رہے ہیں نا اس سب کے بدلے میں ہمیں تو بہت گڈ ملنے والا ہے یعنی ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں یحسنون کا حسن ورڈ آتا ہے بہت اچھے means they thought that there was some basis for their deeds and that they were accepted and loved یعنی وہ سمجھ رہے ہیں ایسا سوچ رہے ہیں کہ نہیں ان کے اعمال جو ہے وہ ہے بالکل صحیح ہے اور وہ قابل قبول بھی ہے اور ان کے اعمال جو ہے وہ بہت پسندیدہ عمل یعنی کہ ان کے ہے اعمال وہ ایسا سمجھ رہے وہ دھوکہ ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ they are those who deny the ayat of their Lord یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیت کو رد کیا ڈینائی کیا اس کا انکار کہ یہ جو ایک آیت ہے نا قرآن میں بس یہ تو میں نہیں مان سکتا بھائی تو یہ ایک آیت ہے جس کو میں نہیں مان سکتا تو یہ جو اس طرح کی کوئی بھی آیت کو اگر اپنے رب کی تم نے رد کیا ہے انکار کیا ہے اس کا اور اس سے ملاقات جو ہے اینڈ دا میٹنگ وتھ ہم کیونکہ اللہ سے ملاقات کی اگر امید ہو تو بندہ ایسے کام کرے گا نا جس سے وہ ملے تو اس کو شاباشی ملے ایسے کام تھوڑی کرے گا کہ جس سے اس کو بہت ذلت ملے اور اس کو اور بھی بے عزتی ملے ساری جہان کے سامنے دے ڈینائڈ دا سائنس آف اللہ سب سے پہلے تو انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان دس ورلڈ اس دنیا کے اندر the proofs that he has established of his oneness یعنی اللہ نے اپنے ایک ہونے کا جو ثبوت جو اسٹیبلش کیا قرآن کے اندر اینڈ آف دا ٹروتھ آف ہز میسنجرس اور اللہ کے تمام رسول جو ہے وہ سچے ہیں وہ سچ ہے تو وہ بھی اللہ نے اس کے اندر بتایا اینڈ دے ڈینائڈ اور لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا دا ہیئر آفٹر کیونکہ آخرت کا انکار ہے نا اس میں اللہ سے ملاقات کا انکار اللہ کے رسولوں کا انکار یا اللہ کی آیت کا انکار یہ سب کا سب ملا کر آخرت کا انکار بن ہی جاتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو اب ہبط ہو گئے ان کے اعمال so their works are in vain یعنی سارے اعمال ان کے ختم فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا
and on the day of resurrection we shall assign no weight for them. اور قیامت کے دن ہم ان کے کسی بھی اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں دیں گے. تو جب جو اعمال جو ہے وہ اللہ کے مطابق کیے نہیں گئے اور پھر اللہ کی آیت کا بھی تم نے انکار کیا ہے, اپنی منمانی کی ہے بھائی, اور اس کے بعد تم نے اللہ کے رسولوں کا بھی انکار کیا, اس سے ملاقات کا بھی انکار کیا, تو اب تمہارے اعمال کتنے بھی تم نے غریبوں کو جا کے کھانے کھلائے, یا تم نے جو نیکیاں تم سمجھ رہے تھے ہم کر رہے ہیں وہ تمام کیے, اس سے کیا ہے؟ جب تمہارا یہ تمام چیزوں پہ جو ایمان نہیں تھا تو اب یہ نیکی جو ہے اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے, تو خالی اسکیل لا کے رکھو, پھر اس پہ اس کو تمہارے اعمال کو ڈالو اور دیکھو کہ کوئی وزن نہیں, زیرو ہے, زیرو. تو وہ اللہ کیوں کرے گا؟ اس کو وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کا ایمان نہیں ان تمام چیزوں پہ, اپنے رب پہ, اپنی رب کی آیتوں پہ, اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ, اللہ سے ملاقات پہ, جب انسان کا ایمان ہی نہیں ہے تو ایسے بے ایمان لوگوں کا کوئی بھی اعمال کا وزن کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے. وزن کرنا ہی کیوں ہے؟ means اس کا مطلب کیا ہے؟ we will not make their balance heavy because it is empty of any goodness. تو اللہ جب کہتا ہے کہ مطلب جب لوگ آتے ہیں اور اچھے اعمال ہوتے ہیں اور کہیں اس کے اندر کچھ کمی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا وزنی کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ نہیں کرے گا, اس کا جو وزن ہے وہ ہیوی نہیں کرے گا, کیونکہ وزن ہے ہی نہیں, وہ خالی ہے ترازو, اس میں کہیں پر بھی کوئی بھلائی نام کی چیز ہی نہیں ہے, اچھے اعمال نام کو بھی نہیں ہے, سب مٹی ہو کر مٹی میں مل گئے. Al-Bukhari recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Innahu layati ar-rajulul azimus saminu yawm al-qiyamati la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin wa qala iqra'u in shi'tum فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا." اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. تو حدیث یہ ہے, a huge fat man, ایک بہت ہی بڑا, بہت ہی ہیوج ایک دم اور بہت ہی موٹا ایک شخص will come forward, وہ آئے گا سامنے on the day of resurrection, قیامت کے دن, بہت ہی موٹا, بہت ہی اونچا پورا, and he will weigh no more than the wing of a gnat to Allah. اور جب اس کا جو وزن ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, جو مچھر ہے اس کی یعنی ایک اس کا جو پر ہے اس کے جتنا بھی نہیں, یعنی مچھر جو اتنا سا ہے اس کا ایک پر کے برابر بھی اس موٹے اونچے پورے آدمی کا کوئی وزن نہیں ہوگا, اس کے برابر نہیں ہوگا, کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کا کوئی وزن نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد کہا کہ اب ریسائٹ اف یو وش, اگر تم چاہو تو تلاوت کرو اس آیت کی, فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اینڈ آن دا ڈے آف ریزریکشن وی شال اسائن نو ویٹ فار دیم. اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی بھی وزن ان کے لیے نہیں کریں گے, یعنی نہیں اسائن کریں گے. اٹ واز آلسو ریکارڈیڈ بائی مسلم. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, that shall be their recompense, hell, because they disbelieved. اور ان کی جزا ہوگی جہنم, کیونکہ انہوں نے کفر کیا. طرح طرح کے کفر ہے نا دنیا میں, جو اللہ نے قرآن کے اندر سب کے بارے میں کہا کہ اس طرح کا کفر, ایسا کفر, ویسا کفر. تو اب یہ اس طرح کا بھی کفر ہے, طرح طرح کے کفر ہے, طرح طرح کے کینسر ہے. means we will punish them with that because of their disbelief.
ہم ان کو عذاب دیں گے، سزا دیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ ایمان جو نہیں تھا. اینڈ بیکاز دے ٹک دا سائنس، اور کیونکہ انہوں نے میری نشانیاں یعنی میری آیتوں کو اینڈ میسنجرز آف اللہ اور اللہ کے رسولوں کو انہوں نے اس طرح لیا جیسے کہ ایز اے جوک. تم مسخرہ پن کر رہے تھے، تم مذاق اڑا رہے تھے. موکنگ دیم، مذاق اڑا رہے ہو. اینڈ ڈس بلیونگ دیم ان دا ورسٹ وے، اور اس کا کفر بھی کر رہے ہو تو بدترین طریقے سے، یعنی کتنا بدترین طریقے سے مذاق اڑا رہے ہو، کفر کر رہے ہو. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُولِي هُزُوًا and took my ayat and my messengers for jest. اور تم نے میری آیتوں کو، میرے رسولوں کو مذاق کے طور پہ لیا، ان کی ہنسی ٹھٹا اڑائی تم نے. اللہ کا غصہ اور غضب بہت بھڑکا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے پھر کہ بندے کے سارے اعمال بھی ہفت مٹی ہو کر مٹی میں مل گئے. سارے ڈیڈز جس کو وہ سمجھ رہا تھا، تکیا لگا کے آیا تھا اس پہ کہ میرے پاس تو اتنے سارے ڈیڈز ہیں، کہاں گئے اب وہ؟ اور اب اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، نفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.